بچڑے سے پیدا ہونے والی مصنوعی آواز سے سامری نے کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بے جان بچڑا تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور تمہیں دریا میں سے صحیح سالم گزار کر فرعون اور اس کی قوم کو اس میں غرق کر دیا۔ بس تم لوگ احسان فراموش نہ بنو اور بچڑے کی عبادت ترک کر دو۔ آپ کے بہت سمجھانے کے باوجود وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھے۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ بچڑا اتنا اچھا لگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے اور ان کے لیے یہ آزمائش ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غم و غصہ میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادات کرتے رہیں گے۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار نہ کیا، نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی کسی بات کی کوئی پرواہ کی، بلکہ وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی بد عہدی اور گوسالہ پرستی سے آگاہ فرما دیا۔ 40 دن بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے تو دیکھا کہ ساری قوم بچڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ آپ کو بہت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سار پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ آپ نے حضرت ہارون کی سخت الفاظ میں سازش کی کہ جس کا ذکر قرآن مقدس کی آیات طیبہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آپ سامری کی طرف متوجہ ہوئے جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ آپ نے انتہائی سخت لہجے میں سامری سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، یعنی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ کے گھوڑے کے نقش قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں ویران جگہ بھی سرسبز ہو جاتی ہے۔ بس میں نے یہ دیکھتے ہی فرشتے کی نقش قدم سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق چونکہ سامری کی پرورش کے لیے حضرت جبرائیل کو مقرر فرمایا گیا تھا، تو اس وجہ سے سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ باقی لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ پھر جب اس نے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی اور اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا جواب سنا تو اس کے لیے جو سزا تجویز فرمائی اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یوں فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو نے ہر کسی کو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو نے اپنے اس من گرد معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا ہے، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے الفاظ کو سامری کے حق میں قبول فرمایا اور سامری کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا، مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساس لا مساس، جو انسانوں کے ساتھ جینا اس کے لیے دو بار ہو گیا۔
बस वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया और जानवरों के साथ हैवानों की तरह जिंदगी गुजारने लगा। वहीं अपने अंजाम को पहुंचा और रहती दुनिया तक इबरत का नमूना बन गया। गोया दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज़्यादा मकरो फरेब, झूठ और धोखाधड़ी इख्तियार करेगा, दुनिया या आखिरत में उसकी सज़ा भी इसी हिसाब से शदीद तर और नहायत इबरतनाक होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हदायत की दौलत नसीब फ़रमाए और ता दम आखिर हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।